حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ کے سچے اور بہت اچھے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر نعمت بھی عطا فرمائی تھی۔ کھیتی باڑی، باغات، مویشی، لونڈیا غلام، دولت و عزت، اولاد و صالح بیوی، فرمانبردار بیوی، غرض کسی چیز کی کمی نہ تھی، ہر چیز فراوانی سے ان کو ملی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے ہر نعمت پر بہت شکر ادا کرتے تھے۔ اس کی بخشش ہوئی ہر نعمت وہ بہت قدر کے ساتھ لیتے تھے، بہت شکر گزار اور بڑے صبر کرنے والے تھے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے اور ان پر سونے کی ڈنڈیاں گر رہی تھیں، وہ ان کو اٹھا اٹھا کر اپنے دامن میں بھر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایوب، میں نے تم کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر بھی تم کو سیری نہ ہوئی؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، رب العالمین، یہ بھی تو تیری بخشی ہوئی نعمت ہے، میں ان کو کیوں نہ لوں؟ قسم ہے تیری عزت کی کہ میں ان کو تیری نعمت اور تیرا عطیہ سمجھ کر لے رہا ہوں۔ ایوب علیہ السلام کی آزمائش ہوتی ہے اور ان کا امتحان لیا جاتا ہے، اور یہ آزمائش صرف انہی پر نہیں ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا امتحان لیا اور سب نبی اس امتحان میں پورے اترے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک غلطی کی بنا پر جنت سے نکال دیے گئے اور وہ سالہ سال اپنے اس خطا پر نادم اور پریشان رہے، برسوں خون کے آنسو روئے۔ جب بے چینی اور بےتابی حد سے گزر گئی تو ایک دم پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے رب، ہم نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا، اگر تو معاف نہ کرے گا اور رحم نہ فرمائے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اس پکار کا پہنچنا اللہ تک تھا کہ دریائے رحمت جوش میں آ گئی، فوراً ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ سچ ہے یہ کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ رہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال قوم کے ہاتھوں تکلیف اٹھاتے رہے اور بہت صبر و سکون کے ساتھ نرمی اور محبت سے ان کو سمجھاتے رہے۔ جب ان کے ایمان سے نا امید ہو گئے اور ان کی اعذار ثانی پر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اے رب، میں ان سے عاجز آ گیا، بس تو میری مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے الاؤ میں ڈالا گیا اور وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہوئے آگ میں کود پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ حکم کی دیر تھی، حکم ملتے ہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلزار بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دیے۔ ادھر حکم ملا اور ادھر بیٹے کو ذبح کرنے کی تیاری شروع ہوئی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو ان کا امتحان لینا تھا کہ بیٹے کی محبت غالب آتی ہے یا میرا حکم مانا جاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے محبوب بیٹے کے حلق پر چھری رکھ کر یہ بھی دکھا دیا کہ تیرے آگے بیٹے کی کوئی حقیقت نہیں۔ حلق پر چھری کا چلنا تھا کہ ارشاد عالی ہوا، اے جبرائیل، جنت سے ایک مینڈھا لے کر فوراً پہنچ جاؤ تاکہ اسماعیل بچ جائے اور اس کی جگہ مینڈھا قربان ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ایثار اور قربانی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اس کو یادگار بنا دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہوئے۔ جب وہ اس اندھیری کوٹری سے گھبرا گئے تو پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے معبود، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں خطا کار ہوں۔ یہ دعا دل سے نکل کر زبان پر آئی تھی کہ مچھلی کو حکم پہنچا کہ فوراً ان کو اگل دے۔ حکم ملتے ہی مچھلی نے اگل دیا۔